اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل جو ہے چوری اور اس طرح ڈاکہ زنی اور یہ سنیچنگ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. جو کچھ نہیں کرتا وہ یہ کر سکتا ہے اور اچھا خاصا منافع کے ساتھ کر رہا ہے. اب لوگوں میں اتنا وہ آ گیا ہے کہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہوئے جان تک لے لیتے ہیں ان کی, اور وہ لوگ بھی کسی طور پر دریغ نہیں کرتے. کیا فرمائیے گا یہ جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کی دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا کیا ہیں, اس پر کچھ فرمائیے گا. جی اس کو دو پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے ویسے تو, کہ ایک یہ کہ کیوں بڑھ رہا ہے, کیوں بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ اس کا انجام کیا ہے. انجام کیا ہے. جب کیوں بڑھ رہا ہے تو پھر تو وہ اوپر سے نیچے تک پورا اگر آپ مشاہدہ کر لیں تو ہمارا ملکی نظام جو چل رہا ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اور خود کچھ اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس وقت بچوں کو پڑھنا چاہیے اور یکسوئی کے ساتھ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر ایک پازیٹیو راستہ اختیار کرنا چاہیے, وہ سستی کاہلی کی وجہ سے, ایک بری صحبت کی وجہ سے اپنے خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر وہ صحیح راستہ چھوڑ دیتے ہیں, آوارہ گردیوں کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ذمہ داری اٹھانے کی باری آتی ہے تو گھر والے الٹیمیٹم دیتے ہیں کچھ کما کر لاؤ گے تو شادی ہوگی ورنہ تمہاری نہیں ہوگی. اب وہ کس طریقے سے کمائے, آج کل کے دور میں انتہائی مشکل ہو گیا. تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کے کن پٹی پہ پستول رکھو, وہ بیچارہ خوف زدہ ہے, وہ لرز رہا ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے کسی مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, ڈاکے کے اوپر سولی چڑھا دینے کا حکم ہے, اور کوئی حالت ڈاکہ میں مر جائے تو فقہاء نے لکھا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے, اس کو ایسی کیسی دفنا دیا جائے, جنازہ نہ پڑھیں تاکہ عبرت حاصل ہو لوگوں کو کہ اس نے کتنا برا کام کیا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ جو کوئی حرام کمائے گا پھر وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی دو طریقے سے معاملات ہوں گے. ایک تو مظلوم کو سامنے کھڑا کیا جائے گا, جن کو آپ نے خوف میں مبتلا کیا, جن کو گولیاں ماری ہیں. ایک آدمی کو آپ گولی مار جاتے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس کی بیوی ہوتی ہے, کیسے سروائیو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ صرف ایک دہشت قائم کرنے کے لیے کہ ایک کو مار دو تو دوسرا جو اس کو سننے کے بعد جلدی مجھے موبائل دے دے گا, اس خواہش میں آپ ایک گھر کو تباہ کرتے ہیں, پوری فیملی کو. ان کی آہیں, ان کی بددعائیں, ان کی فریادیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مظلوم کی دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے, اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو اب میدان معاشر میں یہ لوگ کھڑے ہو کر جب اپنے ان دائمی اور تسلسل کے ساتھ ملنے والے غم کا بدلہ لیں گے. آپ ایک دفعہ غم پہنچائیں, قابل گرفت ہیں آپ, معافی مانگنا واجب اور برود قیامت اس کا بدلہ دینا ہوگا. اور اگر کوئی کسی کی پوری زندگی ہی عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دے ان کو, یا عذاب اور تکلیف کا مطلب مجموعہ بنا دے, اب اندازہ کریں کیا ہوگا. ایک یہ احتساب اور دوسرا پھر جہنم میں داخلہ. تو لہذا جتنے ویسے تو یہ مطلب کیا ہمارا کوئی پروگرام دیکھتا ہوگا, لیکن بہرحال اگر کوئی ایسے نوجوان ہیں جو ایڈونچر پسند ہیں, بعض ایسے بھی ہمیں ملے ہیں کہ گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہے لیکن ایڈونچر پسند ہے. وہ گن ہاتھ میں آ گئی, ابا اونچے عہدے پر ہیں, پکڑے بھی جائیں گے تو تھانے سے سفارش سے نکل جائیں گے, تو وہ پھر بڑے بڑے پوش علاقوں میں برگر فیملیز کے بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, اور اس میں پھر بعض اوقات مارے بھی جاتے ہیں. سامنے والا جو ہے وہ ریئیکشن دکھاتا ہے, جی ہاں وہ ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چوری, ڈاکہ وغیرہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ, ناحق طریقے سے مال حاصل کرنا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں برکت تو ہوتی نہیں ہے, اولاد نافرمان نکلے گی, بیماریاں ہو جائیں گی, کینسر ہوگا, فالج پڑے گا, انسان جو ہے وہ مال آیا اور نکل گیا اور اس کا احتساب آخرت تک باقی رہا, ایسی کیسی چلا جائے گا. یا اللہ تعالیٰ اس کو رحمت ہٹا لے گا تو وہ اسی حرام مال سے ڈرگز وغیرہ یوز کرنے لگ جائے گا اور بالکل عبرت کا مجموعہ بن جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حرام طریقے وقتی طور پہ ایک سکون تو شاید دلوا دیں, لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑا عذاب ہے. بالکل ایسے جیسے حلوے کی ایک پلیٹ تیار کی جائے, اس پہ میوہ ڈالا جائے لیکن بیچ میں خطرناک زہر ڈال دیا جائے کہ اب خوشبو بھی آ رہی ہے, میوہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کھائیں گے تو اندر سے سب تباہ برباد کر دے. بے شک صحیح فرمایا آپ نے.